اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا۔ پڑھو گے، تعلق قائم کرو گے تو شفاعت ہوگی۔ القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، ماحل مدعی کے معنی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے بہت سے دعوے کر رکھے، مصدق ان دعووں کی تصدیق کی گئی، سارے دعوے سچے، آنکھیں بند کر کے ایمان لاؤ، قرآن پاک سے تعلق جوڑ لو۔ فرمایا کہ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس شخص نے قرآن کو آگے رکھا، خود پیچھے چل پڑا، قرآن آگے آگے چل رہا ہے، خود پیچھے چل پڑا، قادہ الی الجنہ، تو یہ قرآن جنت میں داخلے تک اس کی قیادت کرے گا۔ اس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، قرآن آگے ہے، خود پیچھے، قرآن چلتا جائے گا، یہ پیچھے پیچھے ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ سفر جنت میں داخلے پر منتج ہوگا۔ قرآن جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، جس نے قرآن کو پیچھے رکھا اور خود آگے چل پڑا، اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر بن گیا، غلام بن گیا، پجاری بن گیا، اور قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن پر خواہشات نفس کو نافذ کر رہے، نفس کی خواہشات کو قرآن حدیث سے مقدم کر رہے۔ اب قرآن پیچھے ہے، وہ آگے، تو ساقہ الی النار، یہ قرآن اس کو ہانکنا شروع کر دے گا، ہانکنا شروع کر دے گا، جیسے آپ جانور کو ہانکتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے، جانور آگے آگے، اس کو آپ ہانک کر جہاں چاہیں لے جائیں، اس طرح قرآن اس بندے کو ہانکنا شروع کر دے گا اور ہانک ہانک کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ تعلق بالقرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کی صفت، کلام الرحمن، بطور خاص آج تعلق بالقرآن کی ضرورت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو غلبہ، عروج اور ترقی دیتے، اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ جو قوم اس قرآن کو اپنا لے گی، سینے سے لگا لے گی، اس کو پڑھے گی، اس کو سنے گی، اس کے احکام سمجھے گی، احکام کو نافذ کرے گی، یہ وہ تعلق ہے کہ یہ قرآن اس قوم کی رفعت، عروج، غلبے اور ترقی کا باعث ہوگا۔ اور جو قوم قرآن پاک سے تعلق کشیدہ کر لے گی، یہ قرآن ان کو ذلیل کر دے گا۔ یعنی یہ قرآن کے دو نتیجے ہیں، یہ قوموں کو ترقی بھی دیتا ہے اور قوموں کی ذلت کا پیغام بھی ہے۔